بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک، امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے، کامل توبہ کے 2 شرائط۔ 5واں یہ کہ تو رزق کے حرام سے اگے ہوئے گوشت کی طرف توجہ دے اور اسے غم و اندوہ کی آگ میں پگھلا دے یہاں تک کہ بدن کی جلد ہڈیوں کے ساتھ چپک جائے اور ان دونوں کے درمیان نیا گوشت اگائے۔ 6واں یہ کہ تو اپنے بدن کو اطاعت کی سختیوں کا مزہ چکھائے جس طرح تو نے اسے نافرمانی اور گناہ کی لذت سے لطف اندوز کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مزید 2 شرائط کا ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق توبہ کے کمال یا کامل توبہ سے ہے۔ یہ دونوں باتیں توبہ کے وجود پذیر ہونے یا قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ ہاں، توبہ ان دونوں کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ جان لو کہ سالکان راہ حق کی ہر منزل کے کئی مراتب ہوتے ہیں جو ان کے دلوں کے حالات و مقامات کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا کامل ترین مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے چھوڑے ہوئے فرائض کی باجاوری اور تلافی کے بعد نفسانی کیفیات کی بھی تلافی کرنی چاہیے۔ اس کی یہ صورت ہے کہ گناہوں کے سبب اس کے وجود پر مرتب ہونے والے جسمانی اور روحانی اثرات کا مکمل طور پر ازالہ کرے تاکہ اس کا نفس اپنی ابتدائی شفافیت اور فطری روحانیت کی طرف پلٹ آئے اور اس کی مکمل تطہیر عمل میں آئے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہر گناہ اور ہر لذت کا روح پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، جس طرح بعض گناہوں اور لذتوں کے سبب جسم میں بھی ایک طرح کی قوت آ جاتی ہے۔ پس تائب کو مردانہ وار قیام کرنا چاہیے اور ان آثار کا مکمل صفایا کرے۔ اسے جسمانی اور روحانی ریاضتوں سے کام لینا ہوگا تاکہ گناہوں کے اثرات و عواقب مکمل طور پر ختم ہو، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ پس اسے چاہیے کہ جسمانی ریاضتوں کے ذریعے نیز جسم کو طاقت اور سرور بخشنے والے عوامل سے پرہیز کے ذریعے نیز مستحب روزے رکھ کر یا اس کے ذمہ لازم فرض روزے رکھ کر گناہوں کے باعث یا گناہوں کے دوران بدن پر اگنے والے گوشت کو پگھلا دے۔ نیز روحانی ریاضتوں اور عبادتوں و مناسک کی باجاوری کے ذریعے عالم مادہ و طبیعت کے اثرات کی تلافی کرے، کیونکہ روح کے اندر طبعی و مادی لذتوں کا اثر باقی ہوتا ہے اور جب تک یہ اثرات موجود ہوتے ہیں نفس ان کی طرف مائل اور دل ان کا عاشق ہوتا ہے، اور اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ خدا نخواستہ نفس دوبارہ سرکشی کرے اور انسان کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لے۔ پس سالک راہ آخرت اور گناہوں سے توبہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی روح کی اور ریاضت و عبادت کی تلخی کا مزہ چکھائے، اور اگر اس نے ایک شب گناہ اور عیش و عشرت میں گزاری ہو تو اس کی تلافی کے لیے رات بھر خدا کی عبادت کرے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی دن مادی لذتوں میں نفس کو مشغول رکھا ہو تو اس کی تلافی روزہ اور مناسب عبادتوں کے ذریعے کرے، تاکہ نفس گناہوں کے آثار و عواقب سے جو دنیاوی خواہشات اور دنیا کی شدید محبت سے عبارت ہیں پاک و پاکیزہ اور منزہ ہو جائیں۔ اس صورت میں توبہ کامل تر ہوتی ہے اور نفس کی فطری روشنی پلٹ آتی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ان امور میں مصروفیت کے دوران ہمیشہ گناہوں کے عواقب، اللہ کے شدید عقاب، اعمال کے کڑے حساب اور عالم برزخ و قیامت کے شدید عذاب کے بارے میں ہمیشہ غور و فکر کرتا رہے۔ نیز یہ جان لے اور اپنے نفس و قلب کو سمجھائے کہ یہ سب امور قبیح اعمال اور مالک الملک کی نافرمانی کے نتائج و آثار ہیں۔ امید ہے کہ اس آگاہی اور تفکر کے نتیجے میں نفس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، ان سے مکمل طور پر اجتناب عمل میں آئے گا، توبہ کے مطلوبہ نتائج تک رسائی حاصل ہوگی اور اس کی توبہ کامل ہوگی۔ پس یہ دونوں مقامات وہ ہیں جن سے توبہ کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ توبہ کی اہمیت اور اس کا مقام۔ توبہ سے غفلت۔ سالک راہ نجات و ہدایت پر لازم ہے کہ ایک اہم نقطے پر توجہ دے، وہ یہ کہ تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ کامل اور صحیح توبہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جیسا کہ اس کا تذکرہ ہوگا، انسان اس مقصد تک بہت کم رسائی حاصل کرتا ہے۔ گناہوں، خاص کر کبیرہ اور مہلک گناہوں کے ارتکاب کے باعث انسان توبہ کو مکمل طور پر بھلا دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل کی کھیتی میں گناہ کا درخت پھل پھول کر
بارآور ہو جائے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جائے تو اس کے نہایت منفی آثار مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ انسان مکمل طور پر توبہ سے روگردان ہوتا ہے، اور اگر کبھی توبہ کی طرف اس کی توجہ مبذول بھی ہو جائے تب بھی ٹال مٹول اور امروز و فردا سے کام لیتے ہوئے اسے بعد کے مہینوں پر ٹالتا جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے زندگی کے آخری لمحات اور بڑھاپے میں صحیح توبہ کروں گا۔ وہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ گمان دل سے نکال دے کہ گناہوں کی جڑیں مضبوط ہونے کے بعد انسان توبہ کر سکے گا، یہ توبہ کی شرائط پر عمل پیرا ہو سکے گا۔ پس توبہ کی بہار جوانی کے ایام میں جب گناہوں کا بوجھ نسبتاً کم ہوتا ہے، قلبی آلودگی اور باطنی ظلمت کی شرح زیادہ نہیں ہوتی اور توبہ کی شرائط آسان تر ہوتی ہیں، بڑھاپے میں انسان حرص، لالچ، جاؤ مال کی محبت اور طویل آرزوؤں کا زیادہ رسیا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے اور حدیث نبوی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن وہ خصوصیات اس کے ساتھ رہتی ہیں جو اس کی دو خصوصیات اس کے ساتھ رہتی ہیں جو حرص اور آرزو سے عبارت ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ بڑھاپے میں انسان توبہ کر سکتا ہے، تب بھی کیا پتہ کہ انسان بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائے گا یا نہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ جوانی کے دوران ہی گناہ کی حالت میں مر جائے اور اجل اسے مہلت نہ دے۔ بوڑھوں کی کمیابی اس بات کی دلیل ہے کہ موت جوانوں کے قریب تر ہے۔ 50,000 کی آبادی پر مشتمل شہر میں اسی سال 80 سال کے 50 افراد بھی نظر نہیں آتے۔ پس اے عزیز، شیطان کی چالوں سے ڈرو اور محتاط رہو، اپنے خدا کے ساتھ چال بازی اور مکر و فریب کی پالیسی نہ اپناؤ، اور یہ مت کہو کہ میں 50 سالوں تک یا اس سے زیادہ عرصے تک شہوت پرستی میں مشغول رہوں گا اور مرتے وقت کلمہ استغفار کے ذریعے گزشتہ کرتوتوں کی تلافی کر لوں گا کہ اللہ اس امت پر فضل و کرم کرتے ہوئے لوگوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرمائے گا جب وہ موت کی آثار یا خود موت کا معائنہ کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا 1 سال تو زیادہ ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 جمعہ 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا 1 جمعہ 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 دن پہلے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، جو شخص موت کا مشاہدہ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 صفحہ نمبر 440۔ یہ بات درست ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت توبہ انسان سے کوسوں دور ہوگی۔ کیا توبہ زبانی الفاظ کا نام ہے؟ توبہ ایک سنگین ذمہ داری ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنے اور گناہ کی طرف نہ پلٹنے کے لیے علمی اور عملی مجاہدت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے توبہ کی فکر لاحق ہو، یا توبہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو، یا توبہ کی درستی و قبولیت کے شرائط یا توبہ کی کمال کے شرائط کی انجام دہی میں کامیابی حاصل ہو۔ عین ممکن ہے کہ توبہ کی طرف توجہ دینے یا اس پر عمل درآمد سے پہلے ہی اجل آ جائے، جو انسان کو سنگین گناہوں اور نافرمانیوں کی بے قرار ظلمتوں کے ساتھ اس دنیا سے ہانک کر لے جائے۔ اس صورت میں وہ جن مصیبتوں اور ناکامیوں سے دوچار ہوگا انہیں خدا ہی جانتا ہے۔ انسان کے لیے آخرت میں گناہوں کی تلافی کوئی آسان کام نہیں، اگرچہ وہ اخروی نجات اور کامیابی سے سرفراز ہو۔ وہاں انسان کو مسلسل جلنا، عذاب سہنا اور سختیوں سے روبرو ہونا پڑے گا تاکہ انسان شفاعت کے قابل ہو جائے اور ارحم الراحمین کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ پس اے عزیز، جس قدر جلدی ہو سکے کمر ہمت باندھ لے، اپنے عزم کو محکم اور اپنے ارادے کو مضبوط بنا لے۔ جوانی کے دوران یا دنیاوی زندگی کے خاتمے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لے، اور اللہ نے تجھے جو
جو سنہری موقع دیا ہے اسے ضائع نہ کر، نیز شیطانی وسوسوں اور نفس امارہ کی چال بازیوں پر توجہ نہ دے۔ توبہ کامیابی کا آسان راستہ۔ اگر تو ظاہری اور ناقص ایمان کا حامل ہے تو تجھے ان آلودگیوں سے پاک و صاف ہونا پڑے گا تاکہ تو کامیاب اور صالح لوگوں کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ ایمان کا زنگ اتارنے کے لیے توبہ و ندامت کی آگ میں جلنا ہوگا، نفس کی ملامت اور سرزنش کی بھٹی میں جھونکنا ہوگا، نیز اسے پشیمانی اور ندامت کے الاؤ میں پگھلنا اور خدا کی طرف پلٹنا ہوگا۔ تو خود اس دنیا میں توبہ کر لے ورنہ اللہ کے عذاب اور اس کی بھٹی میں تیرے دل کو جلایا جائے گا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس اصلاحی مرحلے میں گزرنے کے لیے عذاب آخرت میں کتنی صدیاں گزارنی ہوں گی۔ دنیا میں پاک ہونا سہل اور آسان ہے، اس دنیا میں تغیر و تبدل کا حصول بہت جلد عمل میں آتا ہے، لیکن آخرت میں تغیر و تبدل لانے کا طریقہ اور ہے۔ وہاں ایک نفسانی خصلت کو دور کرنے کے لیے کئی صدیاں لگ سکتی ہیں۔ انسان کی زندگی کی مدت نامعلوم۔ اگر ہمارے اعمال، ہماری زندگی اور ہمارے طرز عمل کی یہ حالت ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس بات سے ڈریں کہ خدا نخواستہ عمر کے آخری حصے میں ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان کی جان جہاں پہنچے، روح اس جگہ پہنچے، حلقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تو عالم کے لیے توبہ کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ایک آیت شریف میں فرمایا گیا کہ توبہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو نادانی میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عالم کے پاس اس وقت بھی توبہ کی فرصت اور گنجائش موجود ہے۔ آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ آپ اس محفل سے باہر جا سکیں گے؟ شاید یہیں موت کی بجلی گرے۔ کوئی ضمانت تو نہیں دی گئی ہے۔ کیا ضمانت ہے کہ کل تک زندہ بھی رہیں گے؟ شاید کل آپ نہ رہیں۔ ہمارے پاس مزید 10 سال زندہ رہنے کی کیا ضمانت ہے؟ شاید زندہ نہ رہیں۔ اگر جوان اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو تو جان لیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس مصیبت کی تلخی سے خوب آگاہ ہیں۔ جناب، میرے ان عرائض کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود کوئی پہنچا ہوا انسان ہوں۔ جناب مرحوم الحاج شیخ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بننا محال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میری عمر آپ سے قدرے زیادہ ہے، اس لیے جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو میری باتیں سن لیا کریں۔ چنانچہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جب تک جوان ہیں کوئی قابل قدر کام کر سکتے ہیں۔ جوانوں کے دل میں برائی کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ حدیث ملاحظہ کی ہوگی، قبل عظیم میں نے احادیث میں دیکھا کہ انسان کا ایک سفید صفحہ ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے اس سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جوان کا دل لطیف اور ملکوتی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا سروکار ان معاشروں اور خرابیوں سے پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک کام کرتا رہتا ہے، وہ آئے دن نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی برا کام انجام دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس جسمانی دل میں نہیں بلکہ نفسانی اور روحانی دل میں آہستہ آہستہ اس سیاہ نقطے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اس کا دل مکمل سیاہ بن جاتا ہے تو اب وہ اپنے دل کو آسانی سے سابقہ حالت پر واپس نہیں لا سکتا۔ لیکن آپ جوان لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جوانی کی طاقت موجود ہے۔ ایک طرف سے آپ کے پاس جوانی کی طاقت ہے اور دوسری طرف سے ہنوز آپ کے اندر منفی اثرات کمزور ہیں۔ آپ کی عمر میں جس قدر اضافہ ہوگا، آپ اور ہم آخرت کی جانب جس قدر آگے بڑھیں گے، اسی حساب سے ہمارے اندر ناکامی اور بدبختی کے اسباب بیشتر ہوتے جائیں گے۔ ادھر انسان کی طاقت بھی گھٹتی جاتی ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد انسان توبہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ جوانی میں توبہ آسان۔ توبہ ایسی چیز نہیں جو آتوب علیہ کہنے سے واقع ہو جائے۔ توبہ ندامت و پشیمانی سے عبارت ہے۔ جو لوگ 50 سالوں تک غیبت کرتے رہے اور گالیاں بکتے رہے ہوں اور ان کاموں میں ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، انہیں اتنی جلدی ندامت اور پشیمانی میسر نہیں آتی۔ اس قسم کے لوگ آخری دم تک ان خرابیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زبانی توبہ کافی نہیں۔ آپ کی ہر سانس، آپ کے ہر قدم اور آپ کی زندگی کے ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اصلاح کا عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے ظلمت اور تباہی میں اضافہ ہوتا جائے۔ جو عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی حساب سے انسان کی خوش بختی اور کامیابی کے خلاف
امور میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور انسان کی طاقت گھٹتی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں قدم رکھنے کے بعد آپ کے لیے تہذیب نفس اور ایمان و تقوی کا حصول مشکل ہوتا ہے اور آپ توبہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، کیونکہ توبہ زبان سے اتوب الیہ کہنے سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کے لیے ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے اجتناب کا عزم بالجزم ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ 50 سال یا 70 سال تک غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوتے ہیں، نیز گناہوں میں اپنی زندگی گزار کر بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ گناہوں سے پشیمان نہیں ہو سکتے اور ان سے اجتناب کا عزم نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ زندگی کی آخری سانسوں تک برائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ شیطان کا فریب۔ ممکن ہے کہ باطنی شیطان ہم بوڑھوں کے ساتھ ایک الگ طریقے سے اور آپ جوانوں کے ساتھ کسی دوسرے انداز میں دھوکہ بازی اور فریب سے کام لے۔ وہ ہم بوڑھوں کو مایوسی اور قنوطیت کے ہتھیار کے ذریعے توبہ اور یاد خدا سے روکتا اور کہتا ہے تم لوگوں کی اصلاح کا وقت نکل چکا ہے، اور جوانی کے ایام جو بونے اور کاٹنے کے ایام میں گزر چکے ہیں، بڑھاپے اور پیری کے ایام میں تم اصلاح کی صلاحیت کھو چکے ہو، جبکہ ہوا و ہوس اور گناہوں کی جڑیں تمہارے وجود کے تمام حصوں میں پھیل چکی ہیں اور تمہیں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری کی لیاقت و صلاحیت سے محروم بنا چکی ہیں، اور اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ بہتر ہے کہ زندگی کے ان باقی ماندہ ایام میں دنیا کا خوب مزہ لے لو۔ کبھی شیطان ہم بوڑھوں کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلتا ہے جو وہ جوانوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ آپ جوانوں سے کہتا ہے تم لوگ جوان ہو، جوانی کے یہ ایام عیاشی اور لذت اندوزی کے ایام ہیں، بس آج اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے رہو۔ اللہ انشاءاللہ زندگی کے آخری ایام میں توبہ کا راستہ باز ہوگا اور رحمت الہی کا دروازہ کھلا ملے گا۔ خدا ارحم الراحمین ہے۔ گناہ جس قدر زیادہ بڑے اور ہوں گے، اسی قدر زندگی کے آخری ایام میں گناہوں سے پشیمانی اور توبہ کی کیفیت زیادہ مؤثر اور اللہ پر توجہ زیادہ ہوگی اور خدا سے رابطہ مضبوط تر ہوگا۔ کتنے ہی لوگ جوانی میں خوب عیاشی کرتے رہے، جبکہ بڑھاپے میں زندگی کے باقی ماندہ ایام عبادت، ذکر خدا اور دعائے ائمہ علیہم السلام کی زیارت اور ان کی شفاعت سے توسل میں گزار کر دنیا سے سرخرو اور کامیاب نکلے ہیں۔ شیطان ہم بوڑھوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اتنی جلدی نہیں مرو گے، ابھی وقت باقی ہے، موت سے چند دن پہلے توبہ کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ کھلا ہے اور امیر المومنین اپنے چاہنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ تم مرتے وقت امیر المومنین کو دیکھو گے اور امام تمہاری مدد فرمائیں گے۔ شیطان اس قسم کی بے شمار باتوں سے انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، آج جب میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، تم جوان ہو، جان لو کہ جوانوں کے لیے توبہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ جوان لوگ اصلاح نفس اور تطہیر باطن کا عمل زیادہ جلدی انجام دے سکتے ہیں۔ جوانوں کے مقابلے میں بوڑھوں کے اندر نفسانی خواہشات، جاہ طلبی، زر پرستی اور تکبر کی بیماری کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جوانوں کی روح لطیف اور لچکدار ہوتی ہے، بوڑھوں کی بنسبت جوانوں کے اندر حب نفس اور حب دنیا کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جوان نسل نسبتاً زیادہ آسانی سے اپنے آپ کو نفس امارہ کے شر سے نجات دلا سکتی ہے اور روحانیتوں کی طرف زیادہ رغبت پیدا کر سکتی ہے۔ واعظ و ہدایت اور درس اخلاق کی محافل کا اثر بوڑھوں سے زیادہ جوانوں پر مرتب ہوتا ہے۔ جوانوں کو چاہیے کہ محتاط رہیں، نیز نفسانی اور شیطانی وسوسوں کے دام میں فریب میں نہ آئیں۔ کون جوان یہ وعدہ کر سکتا ہے کہ وہ بوڑھا ہونے تک زندہ رہے گا؟ کون ہے جو حوادث دہر سے محفوظ ہو؟ بلکہ حوادث زمانہ جوانوں کے زیادہ نزدیک ہے۔ میرے بیٹے، وقت نہ گنواؤ اور جوانی میں اپنی اصلاح کر لو۔ بوڑھوں کو بھی جاننا چاہیے کہ جب وہ کوچ کر جائیں تو اس کے بعد ان کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ بڑھاپے میں توبہ کرنا دشوار۔ وہ کبھی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کی امید دلا کر انسان کو سیاہ بخت بنا دیتے ہیں، حالانکہ گناہوں کی تہ در تہ تاریکیوں، بندوں پر ظلم کی کثرت اور حقوق اللہ کی پامالی کے باعث عمر کے آخری حصے میں توبہ کرنا جوئے شیر لانے سے بھی مشکل ہے۔ آج انسان کی قوت ارادی مضبوط ہے، جوانی کی قوتیں جوبن پر ہیں، گناہوں کا درخت ہنوز تناور نہیں، نفس پر شیطان کا تسلط مستحکم نہیں، عالم ملکوت کے ساتھ نفس کا رابطہ ہنوز پرانا نہیں ہوا، فطرت الہیہ
اور نفس قریب الافق ہے اور توبہ کی قبولیت کے شرائط آسان ہیں، لیکن ان سب کے باوجود شیطان انسان کو توبہ کرنے، گناہوں کے کمزور پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس عارضی شیطانی حکومت کا خاتمہ کرنے کا موقع نہیں جانے دیتا۔ وہ بڑھاپے میں توبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ جوانی کے برعکس بڑھاپے میں قوت ارادی کمزور، ظاہری و باطنی قوتیں ناتواں، مختلف گناہوں کا درخت پرانا اور تناور، ظاہر و باطن پر ابلیس کا تسلط مستحکم و پائیدار، مادیت کی محبت شدید، عالم ملکوت سے دوری میں اضافہ، فطرت کی روشنی خاموش، اور توبہ کے شرائط تلخ و سنگین ہو چکے ہوں گے۔ جوانوں کو توبہ کرنے کی تلقین۔ آپ جوانوں کو کہ ابھی سے ہی اس سے مراد جہاد اکبر ہے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جوانی کی خداداد قوتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جوانی کی قوتیں جس قدر ہاتھ سے نکلتی جائیں گی، اتنی انسان کے اندر اخلاق فاسدہ کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جائیں گی اور نفس کے ساتھ جہاد سنگین تر ہوتا جائے گا۔ جوان آدمی اس جہاد میں بہت جلد کامیاب ہو سکتا ہے، جبکہ بوڑھے اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی اصلاح کو جوانی سے بڑھاپے پر نہ ٹالیے۔ انسان کا نفس انسان کے ساتھ جو چالیں چلتا ہے، ان میں سے ایک یہ شیطانی تلقین ہے کہ یار عمر کے آخری حصے میں اپنی اصلاح کر لینا، ابھی رہنے دو، ابھی جوانی سے بھرپور استفادہ کرو، پھر آخری وقت میں توبہ کر لو۔ یہ ایک شیطانی تجویز ہے جسے انسان کا نفس بڑے شیطان کے سکھانے پہ پیش کرتا ہے۔ انسان اپنی اصلاح اس وقت کر سکتا ہے جب اس کی جوانی برقرار ہو، جوانی کی لطیف روح باقی ہو اور اس کے اندر خرابی کی جڑیں کمزور ہوں۔ اس کے برخلاف اگر انسان کے اندر برائی کی جڑیں مستحکم ہو جائیں اور برائیاں انسان کی فطرت ثانیہ بن جائیں تو پھر اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ توبہ کے بعد باطن کی شفافیت مکمل طور پر واپس نہیں آتی۔ ایک اہم نقطے پر توجہ ضروری ہے، جو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی تائب کی باطنی پاکیزگی، روحانی طہارت اور فطرت کی خالص شفافیت واپس نہیں آتی۔ اس کی مثال یہ کہ اگر کوئی شخص کاغذ کے ایک صفحے کو سیاہ کر دے، پھر اسے دوبارہ پہلے کی طرح صاف اور چمکدار بنانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر کسی ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو جوڑا جائے تب بھی اس کی سابقہ حالت کی واپسی مشکل ہے۔ اسی طرح ان دو دوستوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، جن میں سے ایک پوری زندگی خلوص کے ساتھ دوستی نبھائے جبکہ دوسرا خیانت کے بعد عذر خواہی کرے۔ پھر بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو توبہ کے تقاضوں کو صحیح انداز میں نبھا سکیں۔ پس انسان کو حد المقدور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نفس کو خرابی کے بعد ٹھیک کرنا مشکل کام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو جلد سے جلد اس کا علاج کرنا ہوگا، کیونکہ ابتدائے امر میں خرابی کی روک تھام جلد ہو سکتی ہے اور اصلاح کی کیفیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ عزیز من، بے اتنائی اور لاابالی پن کے ساتھ اس مقام سے نہ گزرو۔ اپنی حالت اور اپنے انجام کے بارے میں خوب تدبر اور تفکر سے کام لو۔ نیز کتاب خدا بندی، احادیث نبوی، ائمہ ہدی علیہم السلام اجمعین کے فرامین، علماء امت کے فرمودات اور حکم عقل کی طرف رجوع کرو۔ اپنے لیے اس دروازے کو کھولو جو تمام دروازوں کی کنجی ہے۔ اس منزل میں داخل ہو جاؤ جو ہم لوگوں کے حال کے حوالے سے انسانیت کی اہم ترین منزل ہے۔ اسے اہمیت دو، اس کا خاص خیال رکھو، اللہ تعالیٰ سے حصول مطلوب کی درخواست کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی ارواح سے کمک تبدیل کرو۔ نیز ناموس دہر اور ولی امر حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کے حضور پناہ لو، کیونکہ آپ کمزوروں اور بیچاروں کی مدد فرماتے ہیں اور بے نواؤں کی داد رسی کرتے ہیں۔ رحمت حق سے مایوس نہ ہونا۔ عزیزم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اور نفس امارہ تیرے اوپر حملہ آور ہوں، تجھے اپنے وسوسوں کے جال میں پھنسائیں، برائی کا پہاڑ بنائیں، تجھے توبہ کرنے سے روک لیں اور یوں تیرا کام تمام کر دیں۔ جان لو کہ ان امور کے بارے میں ممکنہ حد تک اقدام کرنا بہتر ہے، اگرچہ تھوڑا بہت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے ذمے قضا، نمازوں، روزوں، کفاروں اور حقوق اللہ کی مقدار زیادہ ہو، حقوق الناس بھی بے شمار ہو، گناہوں کا انبار ہو اور خطاؤں کی بھرمار ہو، تب بھی لطف الہی سے مایوس اور رحمت حق سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اگر تو مقدور بھر کوشش کرے تو حق تعالیٰ تیرے
لیے توبہ کا راستہ آسان فرمائے گا اور تجھے راہ نجات دکھائے گا۔ جان لو کہ رحمت الہی سے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی گناہ نفس کے اندر اس سے بڑھ کر اور برا اثر مرتب نہیں کرتا۔ رحمت خداوندی سے مایوس انسان کا دل اس قدر تاریک ہو جاتا ہے اور وہ اس قدر بے لگام بن جاتا ہے کہ اس کی اصلاح کسی چیز کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ تو رحمت الہی سے غافل نہ ہونا، نیز گناہوں اور ان کے عواقب کو بڑا سمجھنا، کیونکہ رحمت حق ہر چیز سے زیادہ بڑی اور ہر شے کو محیط ہے۔ عطائے الہی کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے۔ تو شروع میں کیا تھا؟ ظلمت عدم پر ہر طرح کی قابلیت، استعداد اور استحقاق سے خالی ہوتی ہے۔ ذات حق نے کسی استحقاق، لیاقت، قابلیت اور درخواست کے بغیر ہی تجھے وجود اور وجودی کمالات کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ لامحدود نعمتوں اور بے کرا رحمتوں کا خوان بچھا دیا ہے، نیز تمام موجودات کو تیرے لیے مسخر فرمایا ہے۔ اس وقت تیرا حال خالص عدم اور مکمل فنا سے تو بدتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس کی مقدس بارگاہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھا، وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے تیری مدد فرمائے گا۔ اگر تو اس کے حقوق ادا نہ کر سکا تب بھی وہ اپنے حق سے چشم پوشی فرمائے گا، اور اگر تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے عاجز رہا تو وہ اس کی تلافی فرمائے گا۔ تو نے اس جوان کا واقعہ سن رکھا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مردوں کی قبریں کھود کر ان کے کفن چراتا تھا۔ تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں اس کفن چور جوان کی کرتوت اور اس کی توبہ کا واقعہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن معاذ بن جبل پیغمبر کی خدمت میں آئے اور عرض برداشت ہوئے کہ دروازے پر ایک جوان موجود ہے جو سخت گریہ کر رہا ہے اور ملاقات کا متمنی ہے۔ آپ نے اسے ملاقات کی اجازت دی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، میں ان گناہوں اور خدا کی غضب سے سخت ڈرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید دلائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت نے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا۔ جوان نے کہا کہ میں 7 سالوں سے قبریں کھول کر کفن چوری کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک شب میں نے انصار کی ایک جوان لڑکی کی قبر کھولی اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ وہاں سے لوٹتے وقت میں نے ایک آواز سنی جو مجھے عذاب الہی سے ڈرا رہی تھی۔ پیغمبر اکرم نے جوان کی کہانی سن کر اسے اپنے پاس سے دھتکار دیا۔ جوان ایک پہاڑ کے اوپر 40 دن تک اپنی حالت پر روتا رہا، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تب رسول نے اس کے پاس جا کر بشارت دی کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23۔ توبہ کی شدت سے تاکید۔ عزیز من، حق کا راستہ سہل اور آسان ہے، لیکن قدر توجہ اور کوشش کا طالب ہے۔ اس کام میں ٹال مٹول اور امروز و فردہ سے کام لے کر گناہوں کے بوجھ کو سنگین کرنے سے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس اصلاح احوال اور تزکیہ نفس کے پکے عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترنا جلد منزل تک رسائی اور تسہیل امر کا موجب بنتا ہے۔ آپ کچھ عرصہ تجربہ کر کے دیکھ لیں اور اگر اس کے مثبت نتائج نکلیں تو اس بات کی حقانیت ثابت ہو جائے گی، ورنہ برائی کا راستہ کھلا ہے اور تیرا گناہگار ہاتھ آزاد۔ جو شخص توبہ کے پہلے مرحلے میں قدم رکھنے کا خواہاں ہو وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ ابتدا میں ہی آخری مراحل کا ذمہ دار ہے، ورنہ وہ توبہ کے راستے کو سخت اور دشوار سمجھ کر یکسر چھوڑ دے گا۔ جس حد تک سالک راہ آخرت کی حالت اجازت دیتی ہے، اسی حد تک اصلاح درست اور پسندیدہ ہے۔ جب وہ راستے پر گامزن ہو جائے گا تو خدا اس کے لیے سفر آسان بنا دے گا۔ راستے کی سختیوں کو اصل منزل تک رسائی کی راہ میں رکاوٹ قرار دینا درست نہیں، کیونکہ مقصد نہایت عظیم اور اہم ہے۔ اگر ہم منزل مقصود کی عظمت سے آگاہ ہوں تو راستے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے جو ابدی نجات اور دائمی آرام و سکون سے زیادہ قیمتی ہو؟ اسی طرح وہ کون سا خطرہ ہے جو دائمی بدبختی اور ابدی ہلاکت و نامرادی سے زیادہ سنگین ہو؟ اگر انسان ٹال مٹول اور تاخیر سے کام لیتے ہوئے توبہ کو ترک کر دے تو ممکن ہے کہ وہ ابدی بدبختی اور دائمی عذاب و ہلاکت کا
شکار ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ لامحدود کامیابیوں سے سرفراز اور محبوب حق ہو سکتا ہے۔ پس جب مقصد اس قدر عظیم ہو تو چند روزہ زحمت برداشت کرنے میں کیا حرج ہے؟ جان لو کہ کچھ نہ کرنے سے حت المقدور کچھ کرنا ہی بہتر ہے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اخروی امور کا موازنہ دنیاوی امور سے کرو۔ دنیاوی امور میں اگر لوگ بڑے مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تو عقل کی روح سے وہ چھوٹے مقصد سے دستبردار نہیں ہوتے۔ نیز اگر وہ کامل مقصود کو نہ پا سکیں تو ناقص مطلوب سے چشم پوشی نہیں کرتے۔ تم بھی اگر اپنے مقاصد کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اسے سرے سے تو خیر آباد نہ کہو، بلکہ ممکنہ حد تک اس کے حصول کی کوشش کرتے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ کیا تجھے علم ہے کہ شیطان نے ہمارے جد امجد آدم کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے آپ کو جوار خداوندی سے دور کیا۔ شیطانی وسوسے کے باعث شجر ممنوعہ کے قریب ہونے کے بعد کا حکم صادر ہوا۔ شاید شجر ممنوعہ سے مراد نفس یا اس کے مظاہر ہوں۔ یہ جملہ خرابی اور عداوتوں کا سرچشمہ بن گیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے طفیل توبہ کر لی اور خدا نے آپ کو اپنا برگزیدہ صفی قرار دیا۔ مجھے اور تجھے بھی جو ابلیسی شجر کے ہاتھوں گرفتار ہیں توبہ کرنا ہوگی اور خلوت و جلوت میں حق تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری دستگیری کرے اور ہمیں توبہ کی توفیق عنایت کرے تاکہ ہمیں بھی آدم کی برگزیدگی سے کوئی حصہ ملے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ریاضت و مجاہدت کی راہ اپنائیں اور ابلیسی شجر کی ان تمام شاخوں پتوں اور جڑوں سے جان چھڑائیں جو ہمارے وجود کے تمام حصوں میں سرایت کر چکی ہے اور روز بروز مضبوط تر اور وسیع تر ہو رہی ہے۔